یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. قربان میں ان کی بخشش کے، قربان میں ان کی بخشش کے، مقصد بھی زبان پر آیا نہیں، بن مانگ دیا اور اتنا دیا، بن مانگ دیا اور اتنا دیا. دامن میں ہمارے سمایا نہیں، قربان میں ان کی بخشش کے. ایمان ملا ان کے صدقے، قرآن ملا ان کے صدقے، قرآن ملا ان کے صدقے، رحمان ملا ان کے صدقے، رحمان ملا ان کے صدقے. وہ کیا ہے جو ہم نے پایا نہیں، قربان میں ان کی بخشش کے، مقصد بھی زبان پر آیا نہیں، بن مانگ دیا اور اتنا دیا. دامن میں ہمارے سمایا نہیں، قربان میں ان کی بخشش کے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم علیہ. ناظرین کرام، آپ کا میزبان شمس الرحمن چشتی رحمت رمضان ٹرانسمیشن لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہے. روز کی طرح آج بھی ہمارے اس اسٹوڈیو کی زینت ایک نئی شخصیت، ایک نئے عالم دین، ایک حضور علیہ السلام کے دین کے طالب علم اور ایک ثناء ہمارے ساتھ موجود ہیں. آج ان سے بات ہوگی. جس طرح آپ بخوبی آگاہ ہیں کہ آج کا ہمارا موضوع ہے احسان کا بدلہ. احسان کے حوالہ سے گفتگو ہوگی، سوالات ہوں گے. سب سے پہلے میں تعارف کراتا چلوں، میری دائیں جانب موجود ہیں حضرت علامہ مولانا حافظ عبد المصطفیٰ جلالی صاحب. ان کے بھی مشکور و ممنون ہیں اور دل کی عطا گرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں. میری بائیں جانب ہمارے مہمان خصوصی جناب محترم حافظ قاری میاں سید الامین صاحب ہماری اس بزم کی زینت بنے. سب سے پہلے تو حضرت صاحب السلام علیکم، اور آپ کے ہم مشکور و ممنون ہیں کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں وقت عنایت فرمایا. ناظرین کرام، جو کہ موضوع ہے ہمارا احسان. رمضان المبارک کی یہ برکتوں والی گھڑیاں ہم سے چھن رہی ہیں اور ہم پہ اپنی رحمت اور برکتوں کا نزول کر رہی ہیں. تو ان رحمتوں اور برکتوں کے اندر ہم نے احسان کس طرح کرنا ہے، اس کا بدلہ کس طرح دینا ہے، اس حوالے سے آج گفتگو ہوگی. حضرت صاحب، سب سے پہلے تو ہمارے ناظرین کرام کو یہ بتائیے کہ احسان ہے کیا. ہمارے احباب کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ احسان ہے کیا. تھوڑا سا اس پہ روشنی ڈالیے کہ احسان کیا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ واحسنوا ان اللہ یحب المحسنین. صدق اللہ مولانا العظیم. سب سے پہلے تو میں مشکور ہوں
جناب شمس الرحمان صاحب کا اور پوری 24/7 نیوز چینل کا کہ آپ نے مجھ ناچیز کو بھی یہاں آنے کا موقع دیا اور سامعین کو سنانے کا موقع دیا۔ میں اللہ پاک سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک اس چینل کی وساطت سے شمس الرحمان صاحب کو اور اس پورے چینل کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے، کیونکہ اس پرفتن دور میں یہ احباب جو ہیں یہ اللہ سے لو لگائے بیٹھے ہیں اور اللہ کے لیے دنیا کو اجاگر کر رہے ہیں اور اسلام کو اجاگر کر رہے ہیں۔ آپ نے سوال کیا احسان ہے کیا، تو اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، کہ لوگوں کے ساتھ احسان کرو، اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ تو شمس بھائی، احسان کا مفہوم یہ ہے کہ کسی کی برائی کے بدلے برائی نہ کی جائے بلکہ اس کی برائی کو معاف کر دیا جائے اور اس سے درگزر کیا جائے۔ واہ واہ، سبحان اللہ۔ اور احسان یہ بھی ہے کہ نیکی میں پہل کی جائے، واہ سبحان اللہ۔ نیکی کے بدلے زیادہ نیکی اور اس کی برائی کے بدلے میں بھی اس کو نیکی دی جائے۔ واہ، بے شک۔ اس کے علاوہ احسان یہ بھی ہے کہ کسی کام کو خوبصورت اور بہتر طریقے سے کیا جائے۔ ہر کام میں حسن اور نیکی کا پیدا کرنا بھی ایک احسان کی قسم ہے۔ واہ، بے شک بے شک۔ بہترین انداز میں حضرت صاحب نے ہمیں بتایا کہ احسان کیا ہے۔ احسان ایک نیکی ہے کہ کسی کے ساتھ اس نے آپ کے ساتھ آپ کی حق تلفی کی ہے تو آپ اس کے بدلے میں اس کے ساتھ اس زیادتی کے بدلے میں اس کے ساتھ نیکی کریں، اور جس نے آپ کے ساتھ نیکی کی ہے اس کے ساتھ اس نیکی میں بڑھ چڑھ کر نیکی کریں۔ اس کا مطلب ہے احسان۔ احسان بظاہر ایک نیکی کرنے کے عمل کا مطلب ہے احسان۔ تو حضرت آپ نے جیسے کہا کہ ایک قسم ہے نیکی کی، احسان کی، تو ہمارے ناظرین کو یہ بتائیے کہ احسان کی کل کتنی قسمیں ہیں یا کتنی اقسام ہیں یا کتنی اقسام کا احسان ہے، اس حوالے سے ہماری اس معاملے پہ روشنی ڈالیں۔ اگر ہم احسان کے حوالے سے بات کریں تو اس کی کافی ساری قسمیں ہیں۔ اس میں سب سے پہلی جو قسم ہے وہ مالی احسان کی ہے۔ واہ۔ مالی احسان سے کیا مراد کہ مالی بلائی وہ بلائی ہے کہ جس میں انسان مال خرچ کرے، صدقہ دے، زکوٰۃ دے، اور زکوٰۃ جو ہے وہ سب سے عمدہ مالی احسان ہے۔ واہ۔ کیونکہ زکوٰۃ اسلام اور اس کی عظیم عمارت کا ایک رکن ہے۔ واہ، بے شک۔ اس کے بغیر اسلام مکمل نہیں ہوتا۔ بے شک۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے محبوب نفقہ یہ ہے۔ واہ۔ اس کے بعد باقی معاملات آ جاتے ہیں کہ اپنے والدین، بیوی، بچے، برادران، بھانجے، بھتیجے، ان سب کے اوپر جو مال خرچ کرنا ہے یہ بھی ایک مالی احسان کی قسم آتی ہے۔ اس کے بعد جو تیسری آتی ہے مالی احسان کے حوالے سے وہ ہے صدقہ، جو مستحقین کو صدقہ مساکین پر صرف کرتا ہے۔ اس کے علاوہ مختلف جس طرح مدرسے وغیرہ میں طالب علم وغیرہ پڑھ رہتے ہیں ان پہ جو خرچ کیا جاتا ہے وہ بھی صدقہ کی مد میں آتا ہے، اور یہ بے شمار بیماریوں اور مصیبتوں اور آفتوں کو ٹالتا ہے۔ اگر اس کے حوالے سے آگے ہم چلتے چلیں تو مرتبے کی بلائی کے حوالے سے جو احسان ہے اس میں وہ لوگ جو مختلف رتبے کے ہوتے ہیں، کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی پہنچ سرکاری اعمال تک ہوتی ہے، چنانچہ انسان اپنی بلائی رتبے اور مرتبے کی شکل میں خرچ کرتا ہے۔ اس کے پاس لوگ آتے ہیں اور اس کے کسی سرکاری عہدے کی وجہ سے یہاں کسی کو پریشانی ہو گئی، وہ ختم کرانے میں کسی کو کال کر کے اس کی جو پریشانی ہے وہ ختم ہو گئی ہے، اس کا کوئی ایسا کام ہے جو کسی وجہ سے نہیں حل ہو رہا وہ حل ہو جائے، تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ مرتبے کی بلائی کے حوالے سے احسان۔ اس کے بعد جو سب سے خاص قسم آتی ہے جو ابھی ہم بھی یہی کر رہے ہیں وہ آتی ہے علمی احسان۔ واہ واہ۔ علمی احسان یہ ہے کہ اللہ کے بندوں کے لیے علم صرف کیا جائے۔ اس طرح کے عمومی اور خصوصی محفلوں میں نشستوں میں تعلیم کا سلسلہ شروع کیا جائے۔ اور اس حوالے سے ایک بات یہ بھی آتی ہے، علماء فرماتے ہیں کہ جہاں پر قہوہ نوشی کی جو محفلیں ہوتی ہیں ان کو بھی نہ چھوڑا جائے، وہاں پہ بھی جا کے اگر آپ لوگوں کو دین اور دنیا کی تعلیم کی طرف راغب کرتے ہیں تو یہ بھی ایک بہت بڑا احسان ہے۔ آپ ان لوگوں پر احسان کر رہے ہیں اگر آپ کی وہ بات اٹھا لیتے ہیں، وہ پک کر لیتے ہیں کہ مولوی صاحب یا استاد محترم فلاں بات کر کے گئے ہیں۔ اس کے بعد آتی ہے واعظ و نصیحت کے حوالے سے،
ٹھیک ہے، اللہ کے رسول موقع دے کر واز فرماتے اور زیادتی سے کام نہیں لیتے تھے۔ ہمارے ہاں یہ بات دیکھی جاتی ہے اکثر کہ مختلف پروگرام میں، چاہے کوئی کچھ پروگرام ایسے ہوتے ہیں، آپ بھی ایک چینل کے وساطت سے یہ پروگرام کر رہے ہیں، تو اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر آپ کوئی شوگر میلہ، کوئی طنز و مزاح والا پروگرام کریں گے تو اس پہ ویورز بھی زیادہ ہوں گے، اس حوالہ سے وہ دیکھیں گے۔ آپ ہمارے لوگ جو ہیں وہ زیادہ تر تماشبینی دیکھتے ہیں، لیکن اگر ہم اسلام کے حوالہ سے بات کریں، کوئی اسلامی موضوع ہے، کوئی ایسا موضوع جو اصلاحی حوالہ سے کیا جا رہا ہے، تو اس کی اگر ہم بات کریں تو اس کے ویورز بھی کم ہوں گے، دیکھنے والے کم ہوں گے، اور اس پہ عمل درآمد کرنے والے یا اس کی ترغیب دینے والے بھی بہت کم موجود ہیں۔ تو اس حوالہ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے موقع کی مناسبت سے واز فرمایا اور زیادتی سے کام نہیں لیا، کیونکہ ہمارے لوگ اکتا جاتے ہیں ان چیزوں سے۔ بعض دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ مختلف علماء کرام ہیں، وہ آتے ہیں، ان کو 1 گھنٹے کا ٹائم دیا جاتا ہے، اور 4 5 گھنٹے کی تقریر کر کے چلے جاتے ہیں، نہ سننے والے کو مزہ آتا ہے نہ سنانے والے کو مزہ آتا ہے۔ اس کے بعد جسمانی احسان کی بات کی جاتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تمہاری سواری کے سلسلہ میں آدمی کی اعانت کرنا، اسے سواری پر سوار کرا دینا، اس کے لیے سواری پر اس کا سامان چڑھا دینا بھی صدقہ ہے، اور یہ بھی ایک جسمانی احسان کے حوالہ سے بات کی گئی ہے۔ اس کے بعد ایک آدمی جس کی تم اعانت کر رہے ہو، مدد کر رہے ہو، اس کے ساتھ اس کا سامان لدوا دیتے ہو، اسے رستہ بتا دیتے ہو، یا اس جیسے کام، سب کے سب احسان کے زمرہ میں آتے ہیں۔ یہ ساری باتیں احسان سے متعلق ہیں، اللہ تعالیٰ کے بندوں کے ساتھ جو احسان کی جاتے ہیں۔ ماشاءاللہ بڑے تفصیل کے ساتھ حضرت صاحب نے احسان کی اقسام اور ان کی تفصیل ہمیں سمجھائی ہے۔ تو میرے خیال میں ہمارے ناظرین اس بات کو اگر اپنے دل کے اندر رکھ لیں تو اس بات کا مفہوماً اگر بات ان ساری اقسام میں سے میرے خیال میں جو بات ہمیں اخذ کرنی چاہیے وہ یہ ہے کہ کوئی انسان کسی سے محبت کرے تو اس پر احسان کرتا ہے، کسی سے محبت ہو جائے تو بندہ اس سے احسان کرتا ہے، اور سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ آپ کسی کی اصلاح کریں اور اسے جہنم سے بچا کر جنت کے رستہ پر لے جائیں، اس کو جنت کا رستہ دکھائیں۔ یہ سب سے بڑا احسان ہے جو ان اقسام سے ہم اخذ کرتے ہیں اور یہ معاملہ نکلتا ہے۔ تو ہم آگے اپنے موضوع کو بڑھاتے ہیں۔ یہیں ان باتوں سے ایک سوال نکلا ہے کہ جو احسان کرتے ہیں یا احسان کرنے والے ہیں ان کو فوائد کیا ہوتے ہیں، اس کا فائدہ کیا حاصل ہوتا ہے، اس پہ مختصراً بیان کروں۔ احسان کے حوالہ سے میں ایک واقعہ کوٹ کر کے اس کو آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ احسان کے فائدے کیا ہیں۔ کہ بنی اسرائیل کی ایک عورت اپنے بچے کو لے کر جنگل میں جا رہی تھی کہ اچانک بھیڑیے نے ان پر حملہ کر دیا۔ وہ عورت گر گئی اور اس کا جو بچہ ہے وہ بھیڑیا اٹھا کر لے جاتا ہے۔ تو اس ماں کے دل سے آہ نکلتی ہے اچانک کہ وہ میرا بچہ لے کے جا رہا ہے۔ آگے سے ایک آدمی، ایسا آدمی درخت کے پیچھے سے نکل آتا ہے جو اس کو دیکھ کے بھیڑیا گھبرا جاتا ہے اور وہ بچہ وہیں چھوڑ کے چلا جاتا ہے، بھاگ جاتا ہے۔ جب وہ بچہ لے کے وہ آدمی اس ماں کے پاس آتا ہے تو وہ ماں پوچھتی ہے کہ آپ کون ہیں؟ تو وہ بتاتا ہے کہ میں اللہ کا فرشتہ ہوں جو آپ کی مدد کے لیے آیا ہوں۔ تو اس نے کہا میرے تو ایسے کوئی اعمال ہی نہیں ہے جس کی وجہ سے اللہ پاک مجھ پر اتنی نعمت عنایت فرمائے، مجھے اتنی بڑی نعمت عطا فرمائے کہ میرے بچے کے لیے ایک فرشتہ بھیج دیا۔ تو وہ فرشتہ کہنے لگا کہ ایک وقت تھا کہ آپ کے دروازے پر ایک سائل آیا تھا اور آپ کے پاس صرف ایک روٹی تھی جو آپ نے خود کھانی تھی، آپ نے وہ روٹی خود نہیں کھائی، اس سائل کو دے دی۔ تو اس احسان کے بدلے اللہ تعالیٰ نے آپ کو آج اس احسان کے حوالے سے نعمت عطا فرمائی ہے۔ واہ سبحان اللہ، بڑے آسان انداز میں بتایا کہ احسان جو ہے وہ اگر بندہ کر لیتا ہے، کسی کے ساتھ نیکی کو کر لیتا ہے، بندے کو خود پتہ نہیں ہوتا کہ میں نے نیکی کر لی ہے، لیکن میرے کریم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان مجھے یاد آ رہا ہے۔ حضرت حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ تمہارے ساتھ اگر کوئی شخص نیکی کرے تو اسے بدلہ ضرور دیا کرو۔ دینے کو اگر تمہارے پاس کچھ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، تو تم اس کے لیے اس قدر دعا کرو، اس قدر اس کے حق میں دعا کرو کہ تمہیں لگے کہ تم نے اس کی نیکی کا بدلہ چکا دیا ہے۔ یہ میرے کریم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہمارے ساتھ اگر کوئی نیکی کرے
ناظرین کرام یہیں سے یہ پیغام آپ تک پہنچانا چاہوں گا کہ نیکی اگر کوئی بندہ ہمارے ساتھ کرتا ہے تو وہ کمزور نہیں ہوتا ہے، یا وہ اس چیز سے واقف ہوتا ہے، ہر معاملے سے واقف ہوتا ہے کہ میں نے فلاں کے ساتھ نیکی کی ہے تو میں اس کی نیکی اور مدد اس لیے کر رہا ہوں کہ وہ میرے حضور کا امتی ہے، میرا امتی، میرے حضور کا امتی میرا بھائی ہے، تو میں اس کے ساتھ نیکی کر رہا ہوں۔ اگر نیکی کا بدلہ نیکی نہیں دے سکتے تو کم از کم ان کی ٹانگیں نہیں کھینچنی چاہیے۔ جو نیکی کر رہے ہیں ان کے ساتھ آپ اچھے طریقے سے پیش آئیں اور ان کی نیکی کا بدلہ نیکی سے اگر دے سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، وگرنہ آپ ان کے لیے دعا کر دیں۔ آخری سوال کی طرف چلتے ہیں اور اس کے بعد کیونکہ پروگرام کا وقت ختم ہوا جا رہا ہے، تو حضرت یہ بتائیے کہ احسان کا جو ہمارے معاشرے پر کردار ہے اس کے حوالے سے مختصر اور انسان کا معاشرے پر جو کردار ہے وہ بہت ضروری ہے کہ اس میں سب سے پہلی چیز آتی ہے کہ کسی کو معاف کر دینے سے آپ کو پتہ ہے کہ کیسے اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ بات کریں اس کی ظلم و زیادتی کے حوالہ سے، ایک چیز آتی ہے کہ ظلم اور زیادتی کو کس حد تک روکا جائے، اور ایک چیز آتی ہے کہ ظلم و زیادتی اس حد تک بڑھ جاتی ہے کہ اس کو روکنے کے بجائے ہمیں عدالت کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ تو یہ بھی احسان کی ایک صورت آ جاتی ہے، معاشرے کو اس میں کردار ادا آ جاتا ہے۔ تو اس حوالہ سے اگر ہم لوگ معاف کر دیں گے، اس میں اپنا انصاف کے تقاضے پورے کریں گے تو اس سے معاشرہ کافی سارا کامیابی کی طرف گامزن ہو جائے گا، اور یہ احسان کا معاشرے پر بڑا اعلیٰ کردار ہے اس حوالے سے۔ بہترین قسم کے سوالات اور ان کے اچھے اور عمدہ جوابات عنایت فرمائے جناب، آپ کا مشکور ہیں۔ ناظرین کرام یقیناً آپ نے اس سے بہت چیزیں سیکھی ہوں گی۔ ہمیں احسان کا بدلہ احسان سے چکانا چاہیے، اور اپنے دائیں بائیں جو معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوا ہے اس کو ختم کرنے کے لیے میرے کریم نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے حضور نے فرمایا تھا کہ اگر تمہارے ساتھ کوئی زیادتی کرتا ہے تو زیادتی کا بدلہ زیادتی بندہ لے سکتا ہے، لیکن اگر بندہ صبر کر لے، معاف کر لے تو اس کے لیے دوہرا ثواب ہے، اس کے لیے ڈبل نیکی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ دائیں بائیں اگر ہمارے ساتھ کسی کی زیادتی ہے تو ہم اس کو معاف کر دیں، اس کو معافی دے دیں، اور اگر ہو سکے تو دائیں بائیں دیکھیں، ہر کسی کے ساتھ ہم نیکی کا، احسان کا ان کے ساتھ معاملہ کریں۔ ناظرین کرام کل تک کے لیے اپنے میزبان کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔